الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی اللہ کی مسجد بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ دو آیتوں اور تیسری حدیث میں مسجد کی فضیلت، مساجد کی عزت اور تکریم کا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اللہ کے علاوہ اس کی عبادت ہو، تو پھر مسجدیں جو خاص اللہ کی ہیں ان میں کسی اور کی عبادت کرنا تو یہ محال ہے۔ اور مسجدوں کی تعمیر ایمان والے کرتے ہیں، خواہ وہ ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورتیں ہوں، اپنے گھروں کو سارے تعمیر کر لیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ اور پھر کتنی بڑی نبی کریم علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو مسجد بنا دے اللہ اس کا گھر جنت میں خود بنائے گا۔ اگر کسی نے ایک اینٹ بھی لگوا دی، ایک روپیہ بھی دے دیا، ایک درہم بھی دے دیا، ایک دینار بھی دے دیا، وہ بھی مسجد بنانے میں شامل ہے۔ کسی نے ایک مسجد کی صف لا کر دے دی، کسی نے ایک مسجد کی ٹوٹی لگوا دی، کسی نے ایک مسجد کا ذرہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، تو وہ مسجد بنانے کے حکم میں شامل ہے۔ اور پھر اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جس کا گھر اللہ خود بنائے گا، تمام دنیا کے کاریگروں کی خوبصورتیاں نیچے رہ جاتی ہیں۔ یہ تعمیر کی قوت عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے جس نے مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ دیا، وہ اس کا مکان جب اللہ بنائے گا تو وہ ساری دنیا کے مکانوں سے خوبصورت ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر مسجدیں بنانے کی وجہ سے جنت میں بنائے اور خوبصورت ہمارے محل بنائے، تو ہمیں مسجد کی تعمیر میں خوب خوش دلی کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائے۔